ٹھیک ہے، تو بہترین ہے پیسہ کمانے کے عامل بن جاؤ، روحانی علاج شروع کر دو، جن چڑیل بھوت بھگانا شروع کر دو. پتہ نہیں ہمارے مذہبی لوگ گھوم پھر کے، ایک بڑی اچھی مذہبی جماعت ہے، اچھا بھلا کام کر رہی تھی یونیورسٹیوں میں، کالجز میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، نوجوانوں میں بڑا اچھا کام تھا ان کا. انہوں نے بھی لوگوں کو جن چڑیل بھوت اور جادو اور میاں بیوی میں جادو کا یہ علاج، فلانے میں جادو کا یہ، اس چکر میں لگا دیا لوگوں کو. یار میں نے ان کے بڑوں سے کہا تو ہے کہ یار آپ کدھر کو نکل گئے ہو بھائی، فلانے میں جادو ہوا تو یہ علاج ہے. بھائی کہاں سے، بس جادو ہو گیا، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو. اور اتنا آسان نہیں ہے یہ، اپنی غلطیوں کو جادو پہ ڈال دیتے ہیں. مذہبی آدمی کا زوال شروع ہوتا ہے جادو ٹونے اور یہ ان سب چیزوں میں لوگوں کو ڈال دیتا ہے وہ. یا تو ایک طرف ہم اتنے لبرل بن جاتے ہیں کہ خدا ہی کا انکار کر بیٹھتے ہیں، اور جب مذہب کی طرف آتے ہیں تو ایسی چیزوں پہ بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، لاجک کی بات ہی نہیں کر رہے ہوتے، لوگوں کو توہم پرستی میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. میرے ایک بچے کو کچھ دن پہلے پیلیا ہو گیا تھا، بچوں کو تو ہوتا ہے پیلیا. میں نے بہت سمجھایا بھائی پیلیا ہے، چھوٹے بچے کو دھوپ لگاؤ، پیلیا اترتا ہے دھوپ میں، صبح کی دھوپ لگاؤ، شام کی دھوپ. وہ پتہ نہیں کہاں سے سسرال میں کسی نے جا کے وہ دم وم کیا، پیلا تیل نکال دیا. میرا دماغ کھایا، میں نے کہا میں ابھی فضول باتوں کو میں نہیں مانتا. پیلا تیل نکال دیا تو وہ پیلیا اس میں آ گیا ہے. یہ ناٹک کسی اور کے سامنے کا، سسرال سے بھی نہیں ڈرتا، آپ اندازہ لگاؤ. سسرال کو میں نے بولا میں نہیں ماؤں، غصے ہو گئے میرے سسرال والے. کون سا سسرال تھا یہ نہیں بتاؤں گا، اتنا بھی بہادر نہیں ہونا کہ کون سا سسرال تھا یہ بتا دوں. کہہ رہے دیکھو بچی ٹھیک ہو گئی نا. میں نے کہا بھائی پیلیا تو اپنا ٹائم، چھوٹے بچوں میں تو پیلیا نارمل ہے، یرغان نارمل ہے، وہ خود اپنا ٹائم پورا کر کے ختم ہو جاتا ہے. تو میرا بڑے جنگ ہوئی ہے گھر میں. یہ میرے سے یوں کہہ رہے ہیں دیکھو یہ تیل پیلا پیلا آ رہا ہے. ابے بس کرو ناٹک، کسی اور کو بیوقوف بناؤ. اللہ کا شکر ہے ہم ان چیزوں سے بیوقوف نہیں بنتے. انگریزوں کو بھی پی لیا ہوتا ہے کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے، عربوں کو بھی پی لیا ہوتا ہے کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ دو لونڈے بیٹھے ہوئے ہیں واسے اور ایک ان کا بھائی ہے رافع، ان کو بچپن میں پی لیا ہوا، بہت سخت یرقان ہو گیا تھا. ان کے ابا نے بہت علاج کرایا، ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. تو رشتہ داروں نے کہا یہ جھڑواؤ گے نہیں تو ٹھیک نہیں ہوگا. ان کے ابا کا ایمان مضبوط ہے، ہمارے دوست ہیں پرانے. نے بولا یار جیسے انگریزوں کا پی لیا ٹھیک ہو جاتا ہے، عربوں کا پی لیا ٹھیک ہو جاتا ہے، ہمارے بچوں کا بھی ٹھیک ہو جائے گا، نہیں جھڑوانا. اتنے رشتہ دار نے تانے دیے، نہیں یہ تو جھڑوانا پڑے گا، نہیں نہیں نہیں. ایسا بیچارہ بیزار آ گیا میرے پاس آیا. میں نے کہا ان کی ایسی کی تیسی، نہیں جھڑوائیں گے. ٹھیک ہو گیا. لونڈے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی، شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، بچے بھی ہو گئے میرے خیال ایک کے. تو چھوڑ دو بھائی یہ عذاب سے نکلو. مذہب کا یہ تصور جو ہم پیش کرتے ہیں یہ مذہب نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی ایک توہم پرستی ہے، آپ کی اپنی ایک باپ دادا کی رسومات ہیں. ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، چھوڑ دو ان سے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں یار اللہ کے فضل سے، مجھے یہ بات کہتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ کوئی بڑائی نہ ہو جائے. جو کچھ ہے اللہ کی رحمت ہے. 19 تھے، اللہ کے فضل سے اب 19 پورے ہو گئے ہیں. میں نے کبھی کسی بچے کے گلے میں تعویذ نہیں ڈالا. بچوں کو بیماریاں بھی آئیں، آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا بس، اور ڈاکٹر سے علاج کرایا، ختم. کیا 19 بچوں میں بیماریاں نہیں آئی ہوں گی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اور جب میں نکاح کر رہا ہوتا ہوں تو کیا پریشانیاں نہیں آئی ہوں گی؟ کیا خیال ہے؟ کبھی کسی عامل کے پاس نہیں گیا، کسی سے تعویذ نہیں لیا. ایک دفعہ کیا ہوا، جب میں نے ایک دفعہ شادی کی، شادی تو ویسے کئی دفعہ کی ہے لیکن ایک دفعہ جب میں نے شادی کی تو گھریلو حالات بہت خراب ہو گئے، اور بڑا وہ جو ہوتا ہے نیچرل ہے. ایک صاحب آئے کہنے لگے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان سے آپ کو میں تعویذ دلواتا ہوں، ایک دم گھر میں سکون ہو جائے گا. میں نے کہا مسجد ہے مناسب نہیں ہے، چلے یہاں سے دفعہ ہو یہاں سے. اور خود اپنے ساتھ اس کے کیا ہوا، شادی ہوئی اور 1 مہینے بعد طلاق ہو گئی اس کی. میں نے کہا تو اپنے تعویذ سے اپنے آپ کو تو ٹھیک کر نہیں سکا. میں ٹھیک کرے گا، یہ تو نیچرل ہے بھائی. جب شادی ہوگی تو پڈے ہوں گے، تو جھگڑے ہوں گے. آپ نے شادی کی ہے، جب سوکن آئے گی تو پہلی والی کو تو بیچاری کو آپ نے ذبح کر دیا نا، اس کو تو چیخنے بھی نہیں دے رہے، اس کو آپ جھگڑنے بھی نہیں دے رہے، تو جھگڑے گی بھائی، اس کا حق بنتا ہے. اور آپ ٹینشن میں بھی جاؤ گے
کیونکہ ہم بھی انسان ہیں تو یہ سب کچھ نیچرل ہے. 100% درست اگر کسی کے گھر میں سب کچھ اور چل رہا ہے تو یہ نارمل آدمی نہیں ہے. پھر اس کا مطلب ہے سب گھروں میں سب کچھ ہوتا ہے, لڑائی بھی ہوتی ہے, محبتیں بھی ہوتی ہیں, جھگڑے بھی ہوتے ہیں, سلو بھی ہوتی ہے, سب نیچرل ہے. یہ کیا ہے؟ نیچرل. ابھی ایک جاننے والے نے دوسری شادی کی, اس کے جو پہلے سسر تھے انہوں نے ایسی واٹ لگائی ہے اس کی, روتے ہوئے میرے پاس آئے, یار میری تو ایسی کی تیسی کر دی میرے سسرال والوں نے, میں نے حلال کیا ہے حرام تو نہیں کیا. میں نے کہا نیچرل ہے. میں نے کیا کہا؟ نیچرل بھائی, یہ تو نیچرل ہی تو ہوگا. پھر 2 مہینے بعد آئے, ابے بھائی وہ تو ایسا کو کیا, میں پوری ڈیٹیل بتاؤں وہ سمجھ جائیں گے, پھر میری بات ہو رہی ہے. بھائی انہوں نے تو یہ بھی دھمکی دے دی ہے اور FIR کٹا دی ہے. میں نے کہا نیچرل ہے. پھر 1 مہینے بعد آیا, اب تو یہ کر لیا, بچے چھین لیے. میں نے کہا نیچرل ہے. وہ غصے ہو گئے, کیا یار ہر چیز نیچرل ہے؟ ان کو غصہ آیا نا. میں نے کہا یہ بھی نیچرل ہے. یہ غصہ آنا بھی کیا ہے؟ نیچرل. جب ایسی نصیحتیں سنتا ہے تو بھی غصہ آتا ہے. پھر کہنے میں کیا کروں؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں کرو, جو کرنا تھا کر لیا ہے آپ نے, اب آپ نے کچھ نہیں کرنا. آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے, اب ان کی باری ہے. کہنے پھر اس کا ہوگا کیا؟ میرا کیا ہوگا کالیا؟ انہوں نے کہا, میں نے کہا تیرا یہ ہوگا سسرال تجھے تھکائے گا, ٹینشن دے گا, تھکا تھکا کے ایک دن خود تھک جائے گا, بس اور کچھ نہیں ہوگا. تو اب تیرا امتحان ہے, تو صبر کتنا کرتا ہے. بس تو نے آگے سے جواب نہیں دینا, رپلائی نہیں کرنا ہے, بس صبر. وہاں سے توپیں آئیں گی, میزائل آئیں گے اور فائرنگ ہوگی, تم نے کیا کرنا ہے؟ صبر. بس اب تمہارے صبر کا امتحان ہے, تم نے تو جو کرنا تھا کر لیا. تو اب تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ, آرام سے بھول جاؤ. جو صبر کرتا ہے وہ جیت جاتا ہے جنگ. 1.5 سال 2 سال, میں نے کہا کب تک؟ بالآخر آ جائیں گے انشاءاللہ, سیٹ ہو جائیں گے. زیادہ مسئلہ جب ہوتا ہے جب ادھر سے تڑی آئی, آپ نے بھی تڑی لگا دی ادھر سے, پھر خراب ہوگا. بولیں کم بخت ہماری بیٹی پہ سوگن بھی لے کر آیا اور تڑیاں بھی لگا رہا ہے. تو بات ہی بھول گیا کیا چل رہی تھی. اچھا والا موضوع چل رہا ہوتا ہے, یہ شادی بیچ میں آ جاتی ہے. بہت ڈھیٹ آدمی ہوں میں, یہ ذہن میں رکھنا. ہاں, عاملوں کی بات ہو رہی تھی, عاملوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. مرتے دم, مرنے کے بعد ایسے لوگ چھوڑ کے جاؤں گا جو پھر عاملوں کو شروع کر دیں گے, کیونکہ یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے نا, اس میں ذرا سا ڈھیلا پن اختیار کیا پھر عامل لوگوں کی جیت ہو جاتی ہے, لوگ پھر ان چکروں میں پڑتے ہیں. تو میرے بھائی ہمارا اتنا اللہ نے ہمیں بڑا گھر دیا, یعنی افراد کے اعتبار سے, ہم نے تو نہ کبھی تعویذ ڈالا کسی کے گلے میں, نہ کبھی ہم کسی عامل کے پاس لے کر گئے. مسائل ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں, پریشانیاں ہمارے ساتھ بھی آتی ہیں. بھائی صبر کرو, اللہ سے دعا مانگو, اس پریشانی کو دور کرنے کے اسباب اختیار کرو, بس. بہت لوگ آئے, میرے تو گھر سے تعویذ بھی نکلے ہیں, پھر بھی لفٹ نہیں کرایا. صحیح ہے نا, پرچی سمجھ کے پھینک دیا جائے, اب ہٹا. میں یہ کہہ رہا تھا, دیکھو ہمارا ماشاءاللہ ہندی میں کہتے ہیں اتنا بڑا پریوار, اللہ نظر بس سے بچائے. تو ہم نے تو بھائی کبھی تعویذ گنڈے نہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, عاملوں, میرے گھر والے کہتے ہیں عاملوں کے خلاف بولنا چھوڑ دیں, کوئی جادو نہ کر دیں. میں نے کہا کر دیں نا, ہم تو 15-20 سال سے بول رہے ہیں کرو نا یار, ہم تو انتظار کر رہے ہیں. کوئی جن چڑیل بھوت بھیجو, ہے ہی نہیں ان تلوں میں تیل ہی نہیں ہے. یہ بیوقوف لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو بڑے بڑے علماء ان کے پاس جاتے ہیں. بھائی یہ جس میں قوت انفعالی ہوتی ہے نا, جو ان کو کچھ سمجھتا ہے ان پہ اثر ہوتا ہے, جو نہیں سمجھتا اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کا عالم جاہل سے تعلق نہیں ہے. اگر آپ میں کانفیڈنس ہے, آپ ہندو ہو تو بھی اثر نہیں ہوگا, اور اگر آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے, آپ تہجد گزار ہو تو بھی مار کھا جاؤ گے ان سے. کانفیڈنس ہونا چاہیے. کانفیڈنس بہت کچھ کروا دیتا ہے. ایک چوہے نے ہتھنی کو پیغام بھیجا تھا شادی کا. ہتھنی کو غصہ آیا کہ تو کمبخت اپنی ہائٹ دیکھ, کلر دیکھ, نیچ خاندان کے گھٹیا آدمی. چوہے نے بولا کانفیڈنس دیکھ, یہ سب چیزوں کو چھوڑ. تو کانفیڈنس کیا کیا کروا دیتا ہے. تو عامل تو شاہی کوئی نہیں. مرزا جہلمی کے حوالے سے آج کل ایک پوسٹ چل رہی ہے, رافیل تے شاہی کوئی نہیں, رافیل تے شاہی کوئی. تو میرے بھائی مذہبی لوگ پھر ان چیزوں میں, بھائی مذہب کا تصور سیدھا سیدھا اخلاقیات ہے. زنا مت کرو, شراب مت پیو, اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی ادا کرو, اللہ کے حقوق بھی
ادا کرو, نماز قائم کرو. اللہ کے حق میں سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز. اللہ کہتا ہے تم آزاد نہیں ہو, انڈیپینڈنٹ نہیں ہو, ہر چیز میں میرے محتاج. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو, قلم گھس کے ختم ہو جائیں, سیاہی دنیا کی ختم ہو جائے. اللہ کے جو تم پر اکیلے پر احسانات ہیں, ان احسانات کی فہرست ختم نہیں ہوگی. تو پھر آزادی ہم پہ جچتی نہیں ہے. بچپن میں ماں کی نعمت دے دی, جو جس نے پالا, باپ کی نعمت دے دی جس نے سہارا دیا, خاندان دیا, دوست احباب دیے, پیسہ دیا. آپ کہہ سکتے ہو ہمارے پاس تو پیسہ ہے ہی نہیں. بھائی آپ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہو اپنے سے زیادہ مالداروں سے. ان سے کمپیئر کرنا چھوڑ دو, آپ اپنے سے کمتر لوگوں سے کمپیئر کرو. تو بہت پیسہ دیا ہے. فٹ پاتھ پہ سونے والے لوگ بھی ہیں, آپ گھروں میں سو جاتے ہو. ایسے لوگ بھی ہیں 2 وقت کا, 1 وقت کا کھانا نہیں مل رہا آپ کو, 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھاتے ہو, 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھاتے ہو. ناشکری کی تو پھر کوئی انتہا ہے ہی نہیں. تو بھائی ہم اللہ کے غلام ہیں, اور ہم نے نظریاتی طور پر بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنا ہے, غلام سمجھنا ہے, اور عملی طور پر یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ ہم آزاد نہیں ہیں. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا نماز قائم کرنے کا. سب سے زیادہ قرآن میں جس چیز کا, حدیث میں جس چیز کا حکم ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور غلام سمجھتے ہیں وہ نماز بولو قائم کرتے ہیں. نماز پہ کوئی کمپرومائز نہیں. سفر ہو, حضر ہو, بیماری ہو, صحت ہو, غربت ہو, دولت ہو, جیسے بھی حالات ہوں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اللہ کہتے ہیں نماز مومنین پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے. میدان جہاد میں نہیں چھوڑنے کی اجازت دی تو نرم گدوں میں چھوڑنے کی کہاں سے اجازت دے گا اللہ؟ ایکچولی نیند بہت آ رہی ہے, ایکچولی میں یوں ہے, ایکچولی ابھی تو آج کل تو سیزن چل رہا ہے, کسٹمر بہت ہیں ایکچولی وغیرہ, اور شاپنگ ہو رہی ہے. بھائی میدان جنگ سے بڑھ کر کوئی ٹینشن والا کام ہو سکتا ہے؟ ہاں نماز کا طریقہ آسان کر دیا اللہ نے کہا میدان جنگ میں پیدل پڑھو, پیدل نہیں سواری پہ پڑھو, اشاروں سے پڑھو. اے اللہ اتنی ٹینشن بعد میں پڑھ لیں گے بھائی, ابھی جنگ کر لیتے ہیں, رات کو ساری نمازیں اکٹھی پڑھ لیں گے, گھوڑے پہ کیوں پڑھیں؟ اللہ کہتے ہیں نا نا نا, رات کو ساری نمازیں اکٹھی نہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, ہر نماز کا ایک ٹائم ہے جو حدیث جبریل سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے کہ ہر نماز اپنے ٹائم پہ ادا کی جائے گی. یہ جو 2 نمازیں اکٹھا کرنا ہے, ظہر کے وقت میں ہی اثر پڑھ لی یا اثر تک ظہر کو ڈیلے کر لیا, کسی واضح حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے. اس بارے میں یا تو حدیث ضعیف ہے, اگر صحیح حدیث ہے تو صریح نہیں ہے, اس میں واضح مضمون نہیں ہے. ظہر کو عصر کے قریب لے کے جانا, عصر کو پہلے وقت میں پڑھنا, اس کو بھی حدیث میں جمع بین الصلاتین سے تعبیر کیا گیا ہے, خود صحیح حدیث سے ثابت ہے. کیا آپ نے ایک صحابیہ کو کہا ظہر کو آخر وقت میں پڑھو اور عصر کو اول وقت میں؟ بذالک تجمعین بین الصلاتین, اس طرح 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لو گی. باقی میں اس پہ ریفرنسز کے ساتھ انشاءاللہ ریکارڈنگ کرواؤں گا. اس کو خود نبی نے کہا یہ 2 نمازیں اکٹھی, تو اکٹھی کا مطلب ہوگی ہر نماز اپنے ٹائم پہ. باقی لوگ حدیث صحیح مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی, عشاء کے وقت میں آپ نے جمع کیا مغرب اور عشاء کو. تو اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھا, اس کا مطلب دوسری حدیثوں کو ملا کے پتہ چلتا ہے مغرب کو آخری وقت میں پڑھا, اس کے فوراً بعد عشاء. تو جمع کا عمل جو کمپلیٹ ہوا ہے وہ عشاء کے ٹائم پہ ہوا ہے, وہ مغرب کے ٹائم پہ نہیں ہوا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور اتنی آزادی دے دی, شاپنگ کے لیے جا رہے ہو ظہر کے ساتھ اثر پڑھ لو, اکیڈمی میں آج بیان لمبا ہو گیا تو ظہر کے ساتھ اثر پڑھ لو. میدان جنگ میں اللہ کہہ رہے بھائی ڈیلے نہیں کر سکتے. بخاری کی حدیث ہے کہ لیس فی النوم تفریط التفریط,
سوتے میں نماز قضا ہو گئی گناہ نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ نے فرمایا کوتاہی یہ ہے کہ نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کیا جائے. تو سفر کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ اگر سوتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلی, فجر کی نماز سب کی قضا ہو گئی. حضرت بلال کو کے ذمہ لگایا تھا اذان دے کے اٹھانا, تو حضرت بلال کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی. تو آپ نے فرمایا کہ سوتے میں اگر نماز قضا ہو جائے, سوتے کا مطلب یہ نہیں کہ خراٹے لے کے جان کر سو رہے ہیں آپ. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ نہ الارم کا پتہ چلا یا الارم بجا ہی نہیں, وہ تو غیر اختیاری چیز ہے نا. تو سفر کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کوتاہی یہ کہ نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کیا جائے. اس میں نے پورا رسالہ لکھ لیا ہے, صرف اس کو ڈیلیور کرنا باقی ہے. ہاں حج کے موقع پر, حج تو خلاف قیاس ہے. حج میں تو سارے کام ایسے کروائے جاتے ہیں جو عام روٹین سے ہٹ کے ہیں, وہ تو ہے ہی خلاف قیاس. اسی وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ نبی نے کبھی بھی 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی. اکٹھی کا مطلب قضا کر کے دوسرے وقت میں داخل کر کے, سوائے حج کے موقع پہ. تو آپ صرف ایک آنکھ سے اگر دلائل دیکھتے ہو تو پھر آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, ایک چشمے سے دیکھتے ہیں جو اپنے مطلب کے دلائل, جو فریق مخالف کے دلائل ہیں اس کو یہ ایسے گنے بن کے پی جاتے ہیں. نماز سے بڑھ کر اسلام میں کچھ نہیں ہے بھائی. اور نماز میں اہمیت کس چیز کی ہے, پڑھنے کی نہیں ہے, وقت پہ پڑھنے کی ہے. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون, ایمان والے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں, حفاظت کا مطلب اپنے وقت پہ پڑھتے ہیں. خالی پڑھنے کو تھوڑی حفاظت کرنا کہتے ہیں, وقت کے اندر. اور حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے ہر نماز کا ایک ٹائم ہے, ظہر کا الگ ہے, عصر کا الگ ہے, مغرب کا الگ ہے, عشاء کا الگ ہے, فجر کا الگ ہے. اور ویسے بھی ایک کامن سینس کی بات ہے, سفر میں 4 رکعتوں کی 2 کی اللہ نے, یہ اسی لیے تو تاکہ قضا نہ ہو. تو رخصت جب دی جاتی ہے کسی دوسری چیز کی حفاظت کے لیے دی جاتی ہے. جب بھی آپ کسی کو کوئی سہولت دیتے ہیں نا, تو اس سہولت دینے کا مقصد ہوتا ہے اس کام کی حفاظت کی جائے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے شریعت نے کہا آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے نماز تو بیٹھ کے پڑھو. یہ کیوں کہا, تاکہ ضائع نہ ہو, ڈیلے نہ کرو. تو اس لیے اللہ نے کہا سفر میں مشکل ہے 4 کی 2 پڑھ لو تاکہ ڈیلے نہ ہو. باقی یہ حرف آخر نہیں ہے, اس پہ میرا پورا رسالہ ہے, لکھ چکا ہوں میں, صرف اس کو نیٹ پہ ڈالنا ہے اس کو. کیونکہ تحریر کا اسلوب کچھ اور ہوتا ہے اور بولنے کا اسلوب کچھ اور ہوتا ہے. ایسا مذاق اڑاتے ہیں لوگ, ابے یہ حنفی کیا, یہ تو سنت کے دشمن ہیں, یہ تو سنت کے. ایک صاحب کا میں نے آڈیو دیکھی, کہتا میں حنفی تھا, اب تو میں ظہر کے ساتھ عصر پڑھتا ہوں اور مغرب کے ساتھ عشاء کے وقت میں عشاء پڑھتا ہوں, اور یہ حنفی لوگوں کو کیا پتا سنت کا. تو کبھی خوشبو لگا کے آ, تجھے بتائیں گے ہمیں کتنا سنت کا پتہ ہے. جاہل لوگ. اگر کوئی اختلافی مسئلہ ہے تو اعتدال سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے. یہ لوگ جب تک طنز نہیں کرتے نا, ان کو سکون نہیں ملتا. اور متکبر کو اللہ دنیا میں ذلیل کرتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ اس کے قائل ہیں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں, مگر طنز نہیں کرتے. وہ شافعی بھی اس کے قائل ہیں مگر طنز نہیں کرتے. مگر یہ لوگ کیا کرتے ہیں, ایک حدیث ان کے سامنے آ گئی تو سمجھتے ہیں کہ اب ہم مجتہد اعظم بن گئے, مفتی اعظم بن گئے, سب پہ طنز کرتے ہیں. میرا جب 3 وتر والا کلپ گیا ہے نا مارکیٹ میں, وہ جو وتر پہ نہیں میں نے ریکارڈ کروایا تھا, وہ جو ایک آیا تھا اوہو آج تک ہم وتر غلط پڑھتے رہے, اس کا جب جواب میں نے ریکارڈ کروا کے ڈالا ہے, کتنے لوگوں کے فون آئے, مفتی صاحب ایسا ہمارے محلے میں کچھ فتنہ پرستوں نے ہمیں طنز کر کے رکھا ہوا تھا, تم حدیث کے مخالف, تمہیں کیا پتا قرآن و سنت کا, ایسا ذلیل کر کے رکھا ہوا تھا. کہہ رہے اللہ کا شکر ہے اب نظر نہیں ملاتے, ایسے گھننے بن کے سائٹ سے گزر جاتے ہیں. تو آپ کی ایک رائے ہے, آپ 100 دفعہ رکھو, اختلافی مسئلہ ہے, لیکن یہ طنز, دوسرے کو نیچا دکھانا, دوسرے کو کہنا اندھی تقلید کرتے ہو, علم کہاں ہے ان لوگوں کے پاس, یہ تکبر ہے. اور متکبر کو اللہ دنیا میں ذلیل کرتا ہے. اس میں ہمارا موقف بہت مضبوط ہے, سفر ہو یا حضر ہو. حج کے علاوہ 2 نمازیں آپ اکٹھی اس طرح سے تو پڑھ سکتے ہو, ظہر کو ڈیلے کرو آخری وقت میں, عصر کو اول وقت میں, اس طرح حدیث سے ثابت ہے, انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا میں. باقی اس طرح کے ظہر کو ڈیلے کر کے عصر کے ٹائم میں داخل کر دو, ہمارا دعویٰ یہ کہ اس بارے میں اگر حدیث ہے تو صحیح نہیں ہے, صحیح ہے تو صریح نہیں ہے, واضح نہیں ہے. جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے نا, عشاء کے وقت میں آپ نے جمع کیا,
تو یہ صحیح حدیث تو ہے, سری تھوڑی ہے. جمع کرنے کا مطلب یہ تھوڑی کہ مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھا ہے. جمع کا عمل جو ہوا ہے کہ مغرب کو آخری وقت میں اور جب عشاء پڑھی ہے عشاء کے وقت میں, تو جمع کا عمل کمپلیٹ کب ہوا ہے؟ وہ عشاء کے وقت میں ہوا ہے. خیر یہ الگ ٹاپک ہے. تو اللہ کی غلامی میں سب سے پہلے کیا ہے میرے بھائی؟ نماز. سب سے پہلا اللہ کے حقوق میں سوال کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا. نماز کے بغیر اللہ اسلام کو مانتا نہیں ہے سب سے پہلے. اور صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جو نماز سیدھی کر لے گا اس کے باقی اعمال بھی اللہ سیدھا کر دیں گے. ہاں سب سے پہلے تو فجر کی نماز ہے. وہ فجر کو اس لیے کہا جاتا ہے اس نے فجر پڑھ لی باقی بھی پڑھ لے گا وہ. تو نماز کو سب سے پہلے سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. آج ہو کیا رہا ہے, بس یہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. گرمی بھی بہت ہو رہی ہے, لوگوں کا کانسیپٹ ہی خراب ہو گیا بھائی نماز کے بارے میں. میں نے کئی بار یہ واقعہ سنا ہے, پرانا ہو گیا, اب کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. خاتون نے کہا میرا بھائی کی ڈیتھ ہو گئی, مفتی صاحب بہت نیک تھا, بہت نیک تھا, بڑا اللہ والا تھا. میں نے کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں نے کہا نماز پڑھتا تھا کہ نہیں؟ بس نماز نہیں پڑھتا تھا وہ, بس نماز نہیں پڑھتا تھا. ابے نماز نہیں پڑھتا تھا تو نیک کہاں سے ہو گیا؟ اللہ کا اتنا بڑا حق ادا نہیں کر رہا. یہ بات کوئی غیر مسلم کہے تو سمجھ میں آتی ہے, مسلمان کہے کہ بے نمازی تھا لیکن کیا تھا؟ نیک تھا. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی خاتون کے شوہر مر گئے, وہ بیچاری میت کی تعریف کر رہی ہے, ہائے میرے میاں اتنے اچھے تھے اتنے اچھے تھے. بہن آج تک کسی عورت کو کبھی نظر بھر کے نہیں دیکھا, جب بھی دیکھا ٹکٹکی باندھ کے دیکھا انہوں نے. اب تعریف تو کرنی تھی نا, جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتی تھی. یعنی وہ بتانا چاہ رہی تھی میں جب بیٹھی ہوتی تھی تو کسی انٹی کو نہیں دیکھتے تھے, میرے خوف سے کنکھیوں سے دیکھتے تھے بس, وہ اتنے نیک تھے. تو بھائی نیک کہاں سے ہو گئے جو ٹکٹکی باندھ کے عورتوں کو جھانک رہا ہے؟ تو ایسے ہی بھائی بے نمازی نیک نہیں ہو سکتا. اللہ نہیں مانتا بے نماز. اسلام میں سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز. اور حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین. حقوق العباد میں سب سے پہلے باپ اور ماں, بس باقی سب اس کے بعد. آپ ماں باپ کے ساتھ اچھے نہیں ہو پھر اللہ نہیں مانے گا آپ کو اچھا. دوستوں کے ساتھ تو سبھی اچھے ہو جاتے ہیں بھائی. تو اللہ ہم میں عبدیت پیدا کرے. اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے غلام ہیں, اور غلام بن کے رہے, یہی زیادہ اچھا ہے اس کے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا